السلام علیکم شکیل عوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کبوتر آج بہت ساری اہم خبریں لایا، لیکن آج میں شروع کرتا ہوں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے کہ میرے کبوتر نے دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح کے بیانات وہ ان دنوں دے رہے ہیں وہ بیانات کل ان کے لیے پرابلم بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو 35 سے 37 دن کا جو چلہ تھا اس میں جو معاملات میرے کبوتر کا دعویٰ تو طے ہوئے تھے، شیخ رشید ان سے انحراف کر رہے ہیں. اگرچہ انہوں نے 10 لاکھ روپے کی بھی بات کی ہے کہ مجھے کوئی بتائے کہ میں چلے میں کہاں تھا، کوئی نشاندہی کرے. تو اسلام آباد کے ایک صحافی نے برملا یہ کہا، اپنے ویلاگ میں بھی کہا کہ جی میں نشاندہی کرتا ہوں، 10 لاکھ روپے مجھے دیں. تو اس کے علاوہ پھر منیب کو جو اینکر تھے جن کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ اس کو پہلے انہوں نے فون کیا، پھر اسی طرح وہ پرچہ جیب میں ڈالا، پھر وہ کھا گئے پی گئے. بہت ساری باتیں مارکیٹ میں سوشل میڈیا میں چل رہی ہیں، اور جن کے بلکہ ان کو یہاں تک جو جملہ ہے بڑا زوم ہے نہیں ہے کہ میں نے ساری زندگی ایک ادارے کے ساتھ گزاری اور اب اس کا سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اور میں بھی یہاں پہ ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان سے 101 ملاقات کی جس میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو آن کیمرہ نہیں بیان کی جا سکتی، اور ان کی صحت بھی خراب تھی. تو 135 کلو جو وزن گرا ہے وہ پھر کبھی یہ کہتے ہیں تشدد ہوا، کبھی کہتے ہیں میں تشدد والوں کو معاف کر رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے خلاف جاری، حالانکہ وہ بڑے زیرک، سمجھدار، معاملہ فہم اور حالات کے مطابق بر وقت فیصلہ کرنے والے سیاستدان مشہور ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ ایسے وقت میں جب کہ سب کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کس کی آنے والی ہے، اگر وہ بتایا جائے تو میرا کبوتر کا دعویٰ ہے کہ امریکی سفیر نے نواز شریف کے پاس جا کر ان کا جو جاتی عمرہ ہے، رائے کہنے لگا تھا، جاتی عمرہ میں جا کے ملاقات کی ہے، اور وہ خاصی طویل ملاقات تھی. اور اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ ایک ملاقات ہے جو اعلیٰ وفد کے ساتھ ہے، وہ ہے استحکام پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین سے. تو سیاسی صورتحال کو سمجھنے والوں کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر اتنے ہائی لیول لوگ جو مل رہے ہیں، اور وہ ہائی لیول جو لوگ مل رہے ہیں وہ مل کس سے رہے ہیں، تو سمجھداروں کے لیے کافی ہے. اور میں بہت جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آئندہ جو حکومت جو سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف مطلب نون لیگ کا جو ہے وہ حکومت میں آنا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استحکام پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھوڑی بہت حصہ دار ہوگی، چاہے وہ معاون خصوصی میں ہو، مشیران میں ہو، کسی اداروں کے سربراہوں کے طور پر ہو، لیکن وہ ان کے ساتھ نظر آئے گی. آج یہ بات کلیئر سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی، سیاسی پنڈتوں کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ اب حکومت کس کی آ رہی ہے اور وہ حکومت کس بیس پر ہوگی. اگرچہ یسر رضا گیلانی نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون سے کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہوگا. اب کیا اتحاد ہونا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرے کبوتر کا دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پنجاب سے 125 سیٹوں کی نوید سنائی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم کنفرم 125 سیٹیں جیتیں گے، جبکہ پورے پنجاب میں 141 ٹوٹل سیٹیں ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 125 جیتیں گے. بہت بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے. امریکی سفیر کی ملاقات بھی جن لوگوں سے ہوئی ہے. اس کے بعد آپ سمجھدار ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اور شیخ رشید صاحب کو جو انہوں نے چلہ کاٹا ہے، اب دوبارہ چلے جو گے وہ نہیں ہیں، لیکن اپنے بیانات پر ذرا غور کریں، کیونکہ معاملات میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہے، فیوچر کو ان کا مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا. آج ایک اور میرے کبوتر کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے جنوری 2024 تک تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کا جو پلان ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنا دیا ہے. اور اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کی جو میٹنگ ہوئی اس میں طے کیا گیا کہ جنوری 2024 تک جتنے غیر قانونی غیر ملکی ہیں، چاہے وہ افغان ہیں، کوئی کسی بھی تو بظاہر زیادہ افغان ہیں، تو ان کو ملک سے بھجوا دیا جائے گا، ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا. اس پلان میں کوئی اور تبدیلی بالکل نہیں ہو رہی. نئی حکومت پر اس کو چھوڑا ہی نہیں جا رہا. جو بھی کریں گے یہ نگران ہی کریں گے، نئی حکومت پر قطر نہیں چھوڑا جا رہا. کبوتر نے آج مجھے ایک ایسی چیز بتائی میں جس پر بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوا، اور وہ کیا تھی کہ کے پی کے میں جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کے جو امتحان میں لوگ بیٹھے ہیں اس میں 20 افراد جو کینڈیڈیٹ ایسے پکڑے گئے ہیں جو کسی کی جگہ پہ امتحان دے رہے تھے. خدا کی پناہ،
نقل کو چھوڑ دیں. ڈیوائسیں برآمد ہوئیں, موبائل برآمد ہوئے, بلوٹوتھ کے سسٹم برآمد ہوئے, اس کو چھوڑ دیں. چلے وہ جو بلوٹوتھ استعمال کر رہا ہوگا, موبائل کے ذریعے کر رہا ہوگا, یا جس نے پیپر لیک کروائے ہوں گے, وہ کچھ تو اس کو خود آتا ہوگا نا. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کچھ تو لکھ سکتا ہوگا, کچھ تو جانتا ہوگا, کچھ تو پہچانتا ہوگا, کچھ تو بول سکتا ہوگا, کچھ سمجھ سکتا ہوگا. لیکن ایک بندہ جو ہے سرے سے امتحان میں ہی نہیں بیٹھا, چاہے وہ 8 پڑھا ہوا ہے, 10 پڑھا ہوا ہے, پڑھ رہا ہے, جہل ہے, سمجھ نہیں, اس کی جگہ پبلک سروس کمیشن میں 20 کینڈیڈیٹ پکڑے گئے خدا کی بنا. پھر آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی آپ کو رزلٹ دے. اتنے بڑے نالائق اگر آپ بھرتی کریں گے تو پھر رزلٹ کس بات کا؟ پھر یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا. نہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں, نہ میں چینج کر سکتا ہوں. البتہ میں بول سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں, لیکن عمل درآمد جن لوگوں کے پاس ہے, اگر وہ یہ دیکھیں تو اس پر کوئی ایکشن ضرور لیں. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا, جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں, دل موجود مستقیم کا بھی خیال رکھیں. کوشش کیجیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا اگر میری بات, خبر, تبصرہ, تجزیہ آپ کو اچھا اور ٹھیک صحیح لگے تو. کل انشاءاللہ نئی خبروں, نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.